अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ असीरे इश्क के 16 एपिसोड के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और माही रू की एपिसोड मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि वो एपिसोड किसी वजह से लिख नहीं पाई थी मैं। तो मैं जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे उस एपिसोड के लिए, उस नॉवल के लिए, तो उनकी एपिसोड इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। सरदार, हमारे सुनने में क्या आया है? ज़हरान उस पुरानी हवेली से आज़ाद हो चुका है और आपने उसे माफ़ कर दिया है? उनके लहजे में एतराज़ था। अबीर की वालिदा अगली सुबह भागती हुई सरदार सुलेमान के महल पहुंची। तेहरान की आज़ादी की खबर सुनकर तो उनके अंदर एक खलबली सी मच गई थी। उन्हें तो बस अपने बेटे अबीर के सरदार बनने में अब आने वाली रुकावट की फिक्र लाहक होने लगी थी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारा ज़हरान 100 साल के तवील अरसे के बाद बिलाखिर आज़ाद हो गया है। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई आयला? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है सरदार। मुझे तो बेहद खुशी हुई कि हमारा बच्चा ज़हरान आज़ाद हो गया। कहाँ है वो? अब तो वो बहुत बदल गया होगा। आखिरी बार मैंने उसे देखा था जब वो महज़ 12 बरस का था। हाँ, बदल तो गया है। अब वो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ताकतवर भी। मेरा ज़हरान तो ताकत और दानाई से माला माल है। सरदार सुलेमान सीना चौड़ा करके अपने बेटे की तारीफों के गुन गा रहे थे। मलिका जिन तो बहुत खुश थी। वो जैसा चाहती थी सब कुछ बिल्कुल उनके ऐन मुताबिक, उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जी सरदार, अब मैं चलती हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया है। आयला खातून वहां से बहाना बनाकर निकली। ज़हरान, अब रानीम की तबीयत कैसी है? तुम यहाँ फिर से? खैरियत तो है अबीर? तुम्हें रानीम की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जबकि जबकि मैंने कल रात बता दिया था कि वो अब ठीक है। ज़हरान ने तशवीशी अंदाज में इस्तफसार किया। उसे अबीर की बेचैनी से कहीं न कहीं खटका महसूस हो रहा था। मैं बस वैसे ही यहाँ से किसी काम से गुज़र रहा था, तो सोचा रानीम की खैरियत पूछता चलूँ। अबीर ने बहुत एहतियात से लफ्ज़ों का इंतखाब करके अपनी बात कही। हुँ, अब रानीम ठीक है। इस वक़्त वो आराम कर रही है। क्या मैं एक बार उसे देख सकता हूँ? मेरे साथ आ जाओ। ज़हरान उसे अपने साथ अस्पताल के रूम में ले आया, जहाँ रानीम सो रही थी। अबीर कुछ देर देखने के बाद वहाँ से चल दिया, लेकिन ज़हरान सोच में डूबा रहा कि अबीर को रानीम की इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों हो रही है। लेकिन वो ये सोच लेकिन वो ये सोचकर खुद को तसल्ली दे गया कि शायद अबीर को उसकी फ़िक्र है, इसलिए वो रानीम की परवाह करता है।
جبار صاحب، کیا آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو اس جن زادے کے حوالے کر دیں؟ صفیہ بیگم جس بس فکر مندی سے گویا ہوئی۔ دیکھو صفیہ، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور میں اپنی بچی کی زندگی کے ساتھ اب کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اور آپا، انہیں کیا جواب دیں گے آپ؟ آلیان کا کیا ہوگا؟ اس سب میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ صفیہ بیگم آنکھوں میں نمی چھپائے بھرائی ہوئی آواز سے گویا ہوئی۔ آلیان اور آپا کو میں خود دیکھ لوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مجھے سب سے ضروری اپنی بچی کی زندگی ہے۔ جبار صاحب فیصلہ کن انداز میں جبار صاحب نے فیصلہ کن انداز میں دو ٹوک بات کہی تو صفیہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ رانیم کو ہاسپٹل سے چھٹی مل چکی تھی۔ جبار صاحب اور صفیہ بیگم اسے گھر لے آئے تھے۔ وہاں لاہور میں فرخندہ بیگم آلیان کے ساتھ کراچی آنے کی تیاری کر رہی تھیں، کیونکہ صفیہ بیگم سے ان کی رانیم اور آلیان کے نکاح کے حوالے سے بات ہو چکی تھی۔ آلیان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا کہ اب رانیم بہت جلد اس کی ہونے والی تھی۔ ویلکم ٹو دا پیلس مائی پرنسس۔ زہران کو ایسے انگلش کہتا سن کر تو رانیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس سے پہلے کبھی کیا کوئی خوبصورت بندہ نہیں دیکھا؟ زہران شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ نہیں، اتنا ہینڈسم بندہ تو واقعی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا آپ سنگل ہیں؟ رانیم زہران کے کندھے پر اپنی کہنی رکھتی ہوئی ایک ادا سے بولی۔ اہم اہم، مجھ سے دور رہو مس، میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں۔ زہران نے رانیم سے ذرا دوری بناتے ہوئے بہت اچھی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسے ویسے نہیں ہو تو کیا ہوا، میں بنا دوں گی تمہیں ایسا ویسا۔ رانیم ایک آنکھ ونگ کر کے بولی۔ توبہ توبہ، کیسی لڑکی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی ہو کر کسی غیر برڈ پر ایسے لائن مارتے ہوئے۔ اف، چھوڑو اس شرم کو، مارو گولی۔ جب اتنا ہینڈسم بندہ سامنے ہو تو شرم کی فکر کسے رہتی ہے؟ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس بار زہران نے اپنی آنکھ ونگ کر کے کہا۔ کیا مطلب؟ ہٹو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مقابل کی بے باک ادا دیکھ کر رانیم تو تھوڑا گھبرائی۔ ارے رکو تو صحیح جانے من، میرے سینے میں آگ بھڑکا کر کہاں بھاگ رہی ہو؟ زہران اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا سرشاری سے گویا ہوا۔ زہران پلیز، کیا ہوا؟ ابھی تو تم بڑی رومانٹک ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ حسین خطا کرنے کے لیے بھی تیار تھی، پھر ایک دم سے کیا ہو گیا؟ میں بس مذاق کر رہی تھی۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا ہوں رانیم، تمہاری دوری سہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ زہران، اس وقت تم یہاں سے جاؤ۔ نہیں جاؤں گا،
اتنی مشکلوں کے بعد مجھے تم ملی ہو اور میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ بالکل بھی نہیں۔ آج میں تمہارے اس مے کے پیالے سے اپنی تشنگی کو تسکین پہنچاؤں گا۔ پھر اب تو تمہارے والدین بھی راضی ہو چکے ہیں۔ زہران نے رانین کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے خود سے نزدیک کرتا۔ اب وہ اس کے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں کو بڑی گہری نگاہ سے نہار رہا تھا۔ رانین تو زہران کے شدت جنون سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھرتی ہوئی واضح طور پر نظر آنے لگی۔ ابھی اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا کہ اچانک ملکہ جن کے پکارنے کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے یکدم رانین کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں بنا کچھ کہے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زہران کے اس طرح جانے سے رانین نے سختی سے بند کی آنکھیں کھولیں۔ وہ کچھ حیران تو ہوئی تھی لیکن اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ اس سے بچ گئی تھی۔ رانین، صفیہ بیگم اور جبار صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے آپا، آپ اچانک ہی آ گئی، اطلاع تو کر دیتی، جبار آپ کو لینے ایئرپورٹ آ جاتے۔ صفیہ بیگم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرخندہ بیگم اور آلیان کھڑے تھے، ساتھ میں کاشان اور فیضان بھی تھے۔ ارے جاؤ بس کرو، فون تو تم لوگ اٹھاتے نہیں ہو۔ 2 دنوں سے میں فون کر کر کے تھک گئی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ آپا، آپ لوگ اندر تو آئیں، ساری باتیں یہیں دروازے پر کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ صفیہ بیگم فرخندہ بیگم کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ ہاں چلو۔ السلام علیکم پھوپھو۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری بہو؟ فرخندہ بیگم رانین کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے گویا ہوں۔ اب سب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے بہو کہنے پر رانین کے ساتھ جبار صاحب اور صفیہ بیگم بھی خاموش تھے۔ اور آپا، کراچی کیسے آنا ہوا؟ کیوں، صفیہ نے تمہیں بتایا نہیں؟ کیا نہیں بتایا؟ کیا بات ہے؟ جبار صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے بدھو، آلیان اور رانین کے نکاح کے لیے آئی ہوں۔ یہ بات سن کر تو رانین کی چائے گلے سے واپس آنے کو تیار تھی، اس کے گلے میں پھندا لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ کیا؟ آلیان اور رانین کا نکاح؟ اتنی جلدی؟ لیکن کیوں؟ صفیہ، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا؟ جبار صاحب بے یقینی سے صفیہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دراصل میری اور آپا کی بات تو پہلے ہوئی تھی جب میں نے نکاح کا کہا تھا۔ صفیہ بیگم اپنی صفائی دیتی ہوئی بولی۔ کم از کم تم مجھ سے پوچھتی تو صحیح۔ کیا تمہارے نزدیک تمہارے شوہر کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جبار صاحب غصے سے ذرا تیز آواز میں بے کیف ہو کر بولے۔ جبار، بات کیا ہے؟ تم صفیہ سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ فرخندہ بیگم جبار صاحب کو غصے میں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آپا، بات یہ ہے کہ میں رانین کا نکاح آلیان سے نہیں کر سکتا۔
تم आलियान और रानीम का निकाह नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? इन दोनों की निस्बत तय है, तो फिर निकाह करने में क्या बुराई है? और आज नहीं तो कल रानीम को रुखसत होकर मेरे घर ही तो आना है। फरखंदा बेगम समझाने वाले अंदाज में गोया हुई। नहीं आपा, अब रानीम रुखसत होकर आपके घर नहीं जाएगी। जब्बार साहब ने एलानिया कहा। जब्बार, ये तुम क्या कह रहे हो? मामू जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुकाबिल का हतमी फैसला सुनकर तो आलियान की बेचैनी उरूज पर आ पहुंची थी, जबकि रानी मुकम्मल खामोश वहीं खड़ी थी। आलियान बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम मुझे आज भी इतने ही दिल अजीज हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी शादी रानीम से नहीं कर सकता। आखिर क्यों नहीं कर सकते तुम ये शादी? कल तक तो सब कुछ ठीक था। पूरे खानदान, रिश्तेदार सब ही जानते हैं। हमने कुछ महीने पहले बड़े धूमधाम से इनकी मंगनी की है, तो अब ऐसा क्या हो गया? फरखंदा बेगम जज्ब-बज़ होकर इस्तफसार करने लगीं। आपा, बात यह है कि रानी किसी और से प्यार करती है। वो आलियान से शादी करना नहीं चाहती, और मैं उसके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जब्बार साहब नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से गोया हुए। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि उनके ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ने वाला है। आलियान भी यकीनी से रानीम को देखता ही रह गया, जबकि रानीम खुद पर उसकी चुभती हुई निगाह को देखकर नजरें जमीन की ओर झुका गई। रानीम तो बच्ची है, उसे अभी अकल कहाँ है कि वो अच्छे बुरे की तमीज कर सके, और तुम उसे समझाने के बजाय उल्टा उसका साथ दे रहे हो। आपा, रानी मेरी बेटी है, उसका हर फैसला मैं करूंगा, और मैंने अच्छा बुरा देखने के बाद ही ये फैसला किया है। जब्बार साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा। रानीम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? आलियान लपक कर रानीम का हाथ थाम कर मिन्नत भरे लहजे में बोला। आलियान, मेरा हाथ छोड़ो। रानीम का हाथ छोड़ो। जब्बार साहब ने आलियान का हाथ सख्ती से पकड़ा, तो आलियान ने रानीम के हाथ से अपनी पकड़ खोल दी, जिस पर रानीम तेजी से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। आपा, हम बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। ये मामला आराम से भी हल किया जा सकता है। सफिया बेगम माहौल का जायजा लेते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा करती फरखंदा बेगम से मुखातिब हुई। अस्सलाम वालेकुम वालिदा। ज़हरान ने अदब से झुककर अपनी माँ की खिदमत में सलाम पेश किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। वालिदा, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे वालिद सरदार सुलेमान ने तुम्हें याद किया है। वो तुमसे बहुत अहम और ख़ास गुफ्तगू करने के ख्वाहिशमंद है। जी वालिदा, मैं अभी उनसे मुलाकात करता हूँ। ये कहकर ज़हरान जिरगा घर की जानिब मुड़ा।
جہاں سردار سلیمان اپنی پوری شان و شوکت سے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم میرے جان سے پیارے والد محترم۔ زہران عقیدت سے سردار سلیمان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ چوم کر آنکھوں میں لگایا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے بیٹے، پاس بیٹھو۔ سردار سلیمان نے اپنے برابر میں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زہران بھی ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ان کا حکم بجا لایا۔ زہران، جو ہوا سو ہوا، اب میں ان سب باتوں کو بھلا کر ہمارے رشتے کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بابا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ زہران، میں اب اس سرداری کے منصب سے تھک چکا ہوں۔ میرے بوڑھے کندھے اب اس بوجھ کو سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ خود سنبھالو۔ میں آنے والے اس ہفتے کے جرگے میں یہ اعلان کر دوں گا کہ میری اولاد، میرا زہران، جو حقیقت میں اس تخت کا جانشین ہے، اسے میں سرداری کے عہدے پر فائز کر رہا ہوں۔ بابا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اتنی جلدی کیسے اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہوں، جبکہ مجھے تو علم بھی نہیں ہے کہ ایک سردار اپنے سخت ترین فیصلے کیسے لیتا ہے۔ زہران، شیر کے بچے کو کبھی شکار کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ میرے بچے، اسے اپنے باپ کا یہ ہنر وراثت میں اللہ کی طرف سے ایک تحفے کی صورت ملتی ہے۔ لیکن بابا، پھر بھی یہ میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر اتنا سوچو گے تو پریشان ہی رہو گے۔ اپنی سوچ پر قابو پانا سیکھو۔ زہران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آداب بابا جان۔ آداب، جی بیٹا بولیے۔ بابا جان، والدہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ فاتین، زہران نے محبت سے اپنی بہن کو پکارا، جبکہ وہ تو اپنے بھائی کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ بھائی کو نہیں پہچان رہی؟ میں زہران، آپ کا بھائی جان۔ فاتین سوالیہ نظروں سے سردار سلیمان کو دیکھنے لگی، جیسے کہ پوچھ رہی ہو کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ سردار سلیمان نے آنکھوں سے ہاں میں اشارہ کیا۔ بھائی جان، آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ دونوں بھائی بہن گلے مل کر برسوں کی جدائی پر اشکبار ہو رہے تھے۔ رانیم اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھی لیٹی موبائل پر رومانٹک مووی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ فرخندہ بیگم اور آلیان اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں سب باتوں میں مصروف تھے۔ آلیان نظر بچا کر وہاں سے نکلا، رانیم کی روم کی جانب آیا۔ اس نے بہت احتیاط سے دروازے کا لاک گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ رانیم نے کمرہ لاک نہیں کیا تھا، جبکہ وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوا کہ رانیم کو اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی۔ آلیان کی کیا ابھی رانیم اور کچھ کہتی، آلیان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ اسے چپ کروا چکا تھا۔ اب منظر یہ تھا کہ رانیم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آلیان اس کا منہ دبائے اس کے اوپر تھا۔
کیوں کیا رانیم تم نے ایسا؟ میں نے تم سے کتنی محبت کی، لیکن تم نے کبھی میری محبت کی قدر نہیں کی، ہمیشہ مجھے اگنور کیا، اور اب تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت ہے۔ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گا کبھی۔ تم میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ ام، ام۔ رانیم چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ڈرائنگ روم میں چل رہی مسلسل بحث سے رانیم کے کمرے کی آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ رانیم، آج میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا کہ ماموں جان تمہاری شادی مجھ سے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کا تم نے یہی ایک واحد راستہ چھوڑا ہے۔ رانیم نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ منہ دبوچے رہنے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، چہرے پر پسینہ صاف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں زہران کو پکار رہی تھی۔ آلیان نے رانیم پر اپنی گرفت کافی سخت رکھی ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر اس کے وجود سے جکڑی ہوئی تھی۔ آلیان رانیم کے گلے پر رکھا دوپٹہ بے دردی سے کھینچتے ہوئے اتارا، پھر اسے زمین پر پھینک دیا۔ رانیم اپنے جسم کی رعنائیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بارہا موتی کی جھریاں جاری تھیں۔ اف، یہ حسن و جمال اور یہ بھینی بھینی مہک نے مجھے کب سے پاگل کر رکھا تھا۔ تمہیں پانے کے لیے میں کتنا تڑپا ہوں۔ بالآخر آج تم میری ہو ہی جاؤ گی۔ آلیان رانیم کے گلے کے نزدیک جھکتے ہوئے اس کے جسم کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں پیوست کرتے ہوئے مخمور لہجے میں گویا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ آپ لوگوں کے لائک اور کامنٹ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایپیسوڈ کتنی جلدی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔